تصور کریں کہ ایک انسان کسی انتہائی طاقتور اور سچ کہوں تو ایک بہت ہی خطرناک معاہدے پر روزانہ دستخط کر رہا ہے، اور وہ یہ کام دن میں درجنوں بار کرتا ہے، لیکن وہ اس معاہدے کی ایک بھی شق کو غور سے پڑھتا نہیں ہے۔ مطلب وہ بس طوطے کی طرح ان الفاظ کو دہراتا ہے، ایک مشینی رسم کے طور پر۔ ہاں، یہ منظر کشی سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ بیان کر رہے ہوں، جہاں مرکزی کردار کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ انجانے میں کسی بہت بڑی کائناتی حقیقت کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ بالکل، اور ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی دن وہ الفاظ، وہ سخت اور لرزہ دینے والی شرائط جو اس معاہدے میں لکھی ہیں، اچانک حقیقت بن کر اس کے شعور پر اتر آئیں، تو اس انسان کی ہستی کا کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی عمل کو، چاہے وہ کتنا ہی گہرا اور معنی خیز کیوں نہ ہو، محض ایک عادت بنا لیتے ہیں، تو ہمارا ذہن اس کی اصل طاقت کو محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ الفاظ میکینکی انداز میں ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا شعور مکمل طور پر سویا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے، اس کا عنوان ہے دی آرکیٹیکچر آف اویکننگ، ڈی کوڈنگ سورہ فاتحہ، یعنی بیداری کا خاکہ۔ اور یہ ماخذ ایک بہت ہی منفرد زاویہ پیش کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کو کسی روایتی دعا یا محض ثواب کمانے کے ذریعے یا کسی منتر کے طور پر پیش نہیں کر رہا۔ چلیں اس کی ایک ایک پہلو کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ماخذ اسے کائنات کا سب سے خطرناک اور انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا معاہدہ قرار دے رہا ہے۔ ایک ایسی مکالماتی دستاویز جو انسان کے اندر موجود انا کے جھوٹے بتوں کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم مشن ہے، کیونکہ اس دعوے کی بنیاد بہت ٹھوس اور منطقی ہے۔ یہ ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ التجا نہیں ہے کہ ایک انسان بس کچھ مانگ رہا ہے، بلکہ یہ انسان اور کائنات کے خالق کے درمیان ایک زندہ مکالمہ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دعوے کی تہ تک جائیں اور دیکھیں کہ یہ تحریر کیسے اس کلام کو بیداری کا نقشہ ثابت کرتی ہے۔ شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے شعور کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ بالکل، اس تحریر میں چھپے عقلی اور نفسیاتی پیغامات اس قدر طاقتور ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی نفسیات کو سمجھ لے تو وہ اپنے پرانے خول میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ ایک انسان کے زاویہ نظر کی از سر نو تعمیر کا خاکہ ہے۔ ماخذ کے مطابق جب ایک باشعور انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل الحمد سے ہوتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن رکیے، میرے ذہن میں یہاں ایک سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ روایتی طور پر ہم یہی سمجھتے آئے ہیں کہ الحمد کا مطلب محض شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمیں کھانا مل گیا یا ہم صحت مند ہیں، لیکن یہ تحریر اسے ایک حیرت کا دھماکہ کہہ رہی ہے۔ یہ شکریہ حیرت کے دھماکے میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور یہیں سے روایتی سوچ اور بیداری کا فرق واضح ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق یہ محض ایک رسمی شکریہ نہیں ہے جسے ہم رٹ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے وسیع تر تناظر کو دیکھیں تو یہ دراصل انسان کی عقل کے دنگ رہ جانے کا مقام ہے۔ عقل کے دنگ رہ جانے کا مقام، یعنی ایک طرح کا شوق؟ بالکل۔ تحریر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات کے اس رقص کو دیکھیں، ستاروں کی اس پیچیدہ اور بے عیب گردش پر غور کریں، یا پھر ایک چھوٹے سے خشک بیج کو دیکھیں جسے مٹی میں دبایا جاتا ہے اور اس کے اندر موجود ایک پورا حیاتیاتی معجزہ پھٹ کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ واہ! جب انسان کا شعور اس سطح پر ان چیزوں کی باریکی اور پرفیکشن کا مشاہدہ کرتا ہے تو عقل ایک سکتہ کے عالم میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر میں اسے کسی عام سی مثال سے جوڑوں، فرض کریں ہم کسی انتہائی بلند و بالا اور پرہیبت پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، اور ہمارے سامنے میلوں تک پھیلا ہوا ایک انتہائی خوبصورت اور بے کرام منظر ہے۔ بالکل۔ یا ہم رات کے وقت کسی ایسے صحرا میں لیٹے ہیں جہاں آسمان پر لاکھوں ستاروں پر مشتمل کہکشاں پوری طرح روشن ہیں۔ اس وقت ہمارے منہ سے جو بے ساختہ اور غیر ارادی طور پر نکلتا ہے، واہ! کیا یہ واہ وہی کائناتی حیرت نہیں ہے جس کا ذکر یہاں الحمد کے طور پر کیا گیا ہے؟ بالکل، یہ تشبیہ بہت موزوں ہے۔
یہ الحمد دراصل اسی شعوری اور کائناتی واہ کا عقلی اعتراف ہے۔ ماخذ کے مطابق کوئی بھی انسان اس وقت تک سچے دل سے الحمد کہہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ وجود کے اس معجزے پر پوری طرح چونک نہ جائے۔ یعنی یہ صرف زبان کا فعل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کو ہر لمحے کوئی طاقت انتہائی باریکی اور کمال کے ساتھ پال رہی ہے، اور جب انسان اس پروردگاری یا ربوبیت کی وسعت کو اپنے حواس میں محسوس کرتا ہے تو جو شکر اور حیرت کا ملا جلا تاثر پیدا ہوتا ہے وہ الحمد ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا تضاد محسوس ہو رہا ہے، اور میں اس تحریر کی دلیل کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے، کیا تضاد محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہم کائنات کی خوبصورتی اور اس کے معجزات کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کائنات بے وقت بہت بے رحم اور خوفناک بھی ہے۔ ستارے پھٹتے ہیں، بلیک ہول سب کچھ نگل لیتے ہیں، زمین پر زلزلے آتے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو پھر ایک انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ یہ سارا وسیع نظام کسی اندھی، بے حس یا ظالم طاقت کے زیر اثر نہیں ہے؟ یہ تضاد ہر سوچنے والے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریر اس مقام پر الرحمن الرحیم کے الفاظ کی نفسیاتی اہمیت کو کھولتی ہے۔ یہ الفاظ عقل کو تسلی دینے اور اس تضاد کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، تو یہ عقل کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا بنیادی تانا بانا اور اس کا ڈیفالٹ سسٹم تباہی یا ظلم نہیں ہے، بلکہ بے پایا رحمت اور مادرانہ شفقت ہے۔ اگر کائنات کی بنیاد بے رحمی پر ہوتی تو یہاں زندگی کا کوئی وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ مطلب بیماریاں اور زلزلے ایک بڑے نظام کا حصہ تو ہیں، لیکن وہ نظام بذات خود ایک مسلسل پروردگاری پر کھڑا ہے۔ بالکل۔ الرحمن الرحیم کا تصور انسان کے ذہن کو یہ اطمینان بخشتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی اصل پہچان طاقت کا غرور یا غصہ نہیں، بلکہ اس کی وہ شفقت ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں، اور یہ ماخذ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بنیاد اس قدر بے پایاں رحمت اور مادرانہ شفقت پر ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ مالک یوم دین کا ہے، یعنی انصاف اور احتساب کے دن کا مالک۔ کیا یہ رحمت اور سخت انصاف آپس میں متضاد نہیں ہے؟ نہیں، متضاد نہیں ہے، اور میں بتاتی ہوں کیسے۔ میرا مطلب ہے، اگر وہ ذات اتنی ہی شفیق ہے تو پھر یہ یوم دین کے احتساب اور ڈراوے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے پہلے گلے لگایا ہو اور پھر اچانک عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہو۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یوم دین کو صرف ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ماخذ اسے اخلاقیات کی سب سے بڑی عقلی دلیل کہہ رہا ہے۔ یہ اس ماخذ کا سب سے گہرا نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عقلی دلیل وہ کیسے؟ ماخذ وضاحت کرتا ہے کہ مالک یوم الدین رحمت کی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت کی منطقی انتہا ہے۔ اسے محض ایک اندھے خوف کے طور پر دیکھنا ہماری اپنی خام خیالی ہے۔ ذرا خود سوچئے، اگر یہ کائنات واقعی با مقصد ہے اور اگر اس کی تخلیق میں رحمت شامل ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نظام میں ایک ظالم اور ایک مظلوم کا انجام ایک جیسا ہو؟ میں سمجھ گیا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر ایک سفاک قاتل جس نے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا اور ایک مسلح جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے وقف کر دی، بالکل، اگر موت کے بعد دونوں بس مٹی بن جائیں اور کہانی وہیں ختم ہو جائے تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ تو پھر یہ کائنات کسی شفیق ذات کی تخلیق نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک بے ہنگم اور ظالمانہ مذاق بن جاتی ہے۔ بالکل، یہی بات تحریر سمجھانا چاہتی ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین کا تصور اس بات کا اعلان ہے کہ انصاف اس کائنات کے ڈیزائن کا بنیادی اور ناگزیر حصہ ہے۔ تحریر ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے ایک بہت ہی طاقتور منظر پیش کرتی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب تمام نقاب نوچ لیے جائیں گے۔ نقاب نوچ لیے جائیں گے، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ کیا اس کا مطلب وہ تمام سماجی اور مادی لبادے ہیں جو ہم نے اس دنیا میں اوڑھ رکھے ہیں، جیسے ہمارا بینک بیلنس، ہمارا خاندانی پس منظر، ہمارے عہدے؟ جی ہاں، یہ سب وہ مصنوعی نقاب ہیں جو انسان کو یہ جھوٹا احساس دلاتے ہیں کہ وہ اس دنیا کا مالک ہے۔
لیکن اس جواب دہی کے تصور کا اصل مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ اس کی نفسیات کو حقیقت پسند بنانا ہے۔ یعنی اسے اس کی اوقات یاد دلانا؟ جی، اسے یاد دلانا ہے کہ یہ تمام نقاب ایک دن خاک ہو جائیں گے اور انسان بالکل برہنہ حقیقت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تصور انسان کی نفسیات میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ وہ اس زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ محض ایک کرایہ دار ہے جسے بالآخر اپنی لیز مکمل ہونے پر حساب دینا ہے۔ ایک کرایہ دار؟ اگر انسان واقعی خود کو کرایہ دار مان لے اور یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، تو پھر اس کی انا، یعنی اس کے سینے میں جو ہر وقت میں کی تکرار چلتی رہتی ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ مکالمہ انسان کی روح پر براہ راست ضرب لگاتا ہے۔ کیونکہ اگلا مرحلہ جس کی طرف یہ تحریر ہمیں لے کر جاتی ہے، وہ مجھے اس پورے مطالعے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ لگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آ کر بات ایک بالکل نئی اور غیر متوقع سمت میں چلی جاتی ہے۔ بالکل، ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل نے یہ پہچان لیا کہ رب وہ ہے جو سب کچھ پال رہا ہے، رحمان وہ ہے جس کی شفقت سب پر محیط ہے، اور مالک وہ ہے جس کے سامنے سب نے حساب دینا ہے، تو پھر اس وسیع کائناتی نظام کے بیچ میں انسان کی اپنی ذات، اس کی خود مختاری کا وہم اور اس کا تکبر کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ سارے ادراک کے بعد درمیان میں انسان کا میں بچتا ہی نہیں۔ یہ الفاظ دراصل انسان کے تکبر اور اس کی انا کی موت کا باقاعدہ اعلان ہے۔ انسان کائنات کے بہاؤ کے خود کو مکمل سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ انسان کی صلاحیتوں کو کچل دینے والی بات نہیں ہے؟ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان خود کو مکمل طور پر کسی کے سپرد کر دیتا ہے، اسے کمزور، بے بس یا ہار ماننے والا سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر دنیاوی لحاظ سے ایسا ہی لگتا ہے۔ تو ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ الفاظ انسان کو بے عمل اور حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والا نہیں بنا دیتے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ماخذ اس تصور کی ایک بالکل مختلف نفسیاتی تشریح کرتا ہے۔ اس کائناتی مکالمے میں یہ سپردگی ہار ماننا نہیں ہے بلکہ یہ عقل کا ایک فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ کمزوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ عقل خود یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو ذات سب کچھ دے رہی ہے اور جس کے ہاتھ میں کائنات کے تمام اسباب کا کنٹرول ہے، بندگی اور کامل بھروسے کا اکیلا حقدار بھی وہی ہے۔ روحانی طور پر یہ خود کو کائنات کے فطری بہاؤ کے مکمل سپرد کر دینے کا نام ہے۔ یہ بے عملی نہیں ہے بلکہ یہ اس وہم سے آزادی ہے کہ میں سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہوں، اور یہی وہم تو انسان کی تمام تر پریشانیوں اور ذہنی دباؤ کی جڑیں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تحریر میں اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، بانسرے کا استعارہ۔ اس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ جی، وہ استعارہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اندر سے بالکل خالی ہو جانا، ایک بانسری کی طرح۔ جب تک انسان کے اندر اس کی انا کا گودا بھرا ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی دھن نہیں نکل سکتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی، موسیقی پیدا کرنے کے لیے بانسری کا اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہونا شرط ہے تاکہ کائنات کا خالق اس میں زندگی کا نغمہ پھونک سکے۔ یہ استعارہ دراصل انا کی موت کی سب سے بہترین نفسیاتی تصویر کشی ہے۔ واہ! جب انسان کا اندر انا، ضد اور اپنی خواہشات کے شور سے بھرا ہوتا ہے تو وہ کائنات کی ہم آہنگی سے کٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ ان الفاظ کے ذریعے خود کو خالی کر لیتا ہے تو وہ کائنات کے اصل مقصد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ خالی ہونا ہی دراصل اصل طاقت کا منبع ہے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ انسان نے پہچان لیا کہ رب کون ہے، اس نے اپنی اوقات بھی جان لی کہ وہ کرایہ دار ہے، اور اس نے بانسری کی طرح خود کو انا سے خالی بھی کر لیا۔ صحیح۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کل صبح اسے پھر سے اٹھنا ہے، کام پر جانا ہے، فیصلے کرنے ہیں اور دنیا کا سامنا کرنا ہے۔ خالی ہو جانا تو منزل نہیں ہو سکتی۔ اس زندگی کے سفر میں عملی طور پر آگے بڑھنے کے لیے اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور یہیں سے ماخذ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔
یعنی سیدھے راستے کی التجا۔ عقل راستہ دکھاتی ہے لیکن منزل تک روشنی چاہیے۔ لیکن میں یہاں پھر سوال اٹھاؤں گا، سیدھا راستہ سنتے ہی ذہن میں ایک بہت ہی سخت لکیر کے فقیر بن کر چلنے والے ضابطۂ حیات کا تصور آتا ہے جہاں ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہ ایک بہت عام اور سطحی سوچ ہے جس کی یہ تحریر سختی سے نفی کرتی ہے۔ جب انسان اپنی انا سے خالی ہو جاتا ہے تو اسے پہلی بار اپنی بے بسی اور اپنے محدود علم کا سچا ادراک ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی عقل اسے خالق تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے رہنمائی چاہیے۔ بالکل، روزمرہ زندگی کے ہر موڑ پر کون سا قدم اٹھانا ہے، اس کے لیے اسے ایک ایسی روشنی کی ضرورت ہے جو اس کے اپنے محدود حواس سے ماورا ہو۔ اور جہاں تک آپ کے لکیر کے فقیر والے تصور کی بات ہے، تحریر اس سیدھے راستے کی ایک حیرت انگیز نفسیاتی تعریف پیش کرتی ہے۔ اور وہ تعریف کیا ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے زندگی کا راز پا لیا، اور سیدھا راستہ دراصل ماضی کے بوجھ اور تلخیوں اور مستقبل کے خوف اور اندیشوں سے آزاد ہو کر لمحہ موجود یعنی پریزنٹ مومنٹ میں پوری سچائی، دیانتداری اور بیداری کے ساتھ جینے کا راستہ ہے۔ لمحہ موجود مطلب مکمل مائنڈفلنس؟ یہ تو دور حاضر کا بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان یا تو اپنے ماضی کی غلطیوں کا بھاری بوجھ کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے، یا پھر وہ مستقبل کے اندیشوں کی وجہ سے ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ ماضی کا بوجھ اور مستقبل کا خوف آج کے دور کی سب سے بڑی بیماریاں ہیں۔ بالکل، اور اس بات کی تائید سورت کے آخری حصے سے ہوتی ہے جہاں ان دو گروہوں کا ذکر ہے جو اس راستے سے بھٹک گئے۔ تحریر بڑی خوبصورتی سے اسے نفسیات سے جوڑتی ہے۔ اچھا، تو وہ دو گروہ کون سے ہیں نفسیاتی لحاظ سے؟ پہلا گروہ وہ ہے جو غضب کا شکار ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور ماضی کے تکبر میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ حق سامنے آنے کے باوجود اسے جھٹلا دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو راستے سے بھٹک گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل کے خوف یا فکری سستی کی وجہ سے اندھی تقلید کی دھند میں کھو گئے، جنہوں نے اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دی اور بس بھیڑ چال کا حصہ بن گئے۔ یہ تشریح تو عام تصورات کو بالکل الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اندھی تقلید اور بغیر سوچے سمجھے بس پرانی روایات پر چلتے رہنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی تو بیداری ہے۔ لیکن یہاں تو واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ فکری سستی اور اندھی تقلید سیدھے راستے کی بالکل ضد ہیں۔ گویا یہ راستہ سوئے ہوئے، غافل یا بھیڑ چال کا حصہ بننے والوں کا نہیں ہے، بلکہ ایک ہر دم بیدار اور باشعور انسان کا راستہ ہے۔ بلا شبہ، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پورا کائناتی معاہدہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتا ہے۔ انسان نے کائنات کے خالق کو پہچانا، اپنی حقیقت تسلیم کی، اپنی انا کو ختم کیا، اور پھر ایک بیدار اور باشعور زندگی گزارنے کے لیے لمحہ موجود میں رہنمائی مانگی۔ یہ ہر لحاظ سے انسان کی روحانی، نفسیاتی اور فکری تعمیر کا ایک مکمل شاہکار خاکہ ہے۔ چلیں اب ہم اس کے اختتامی پہلو کی طرف آتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں اس پورے مکالمے کا ایک شاندار کائناتی کلائمیکس ہے۔ جی، اختتام واقعی بہت زبردست ہے۔ جب ہم اس پوری ترتیب کو بغور دیکھتے ہیں تو تحریر اس کی منظر کشی یوں کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل انسان کی روح کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک بیتاب چیخ ہے۔ یہ انسان کا اپنی ناواقفیت کے گھب اندھیرے میں کھڑے ہو کر کائنات کے مالک سے روشنی مانگنے کا عمل ہے۔ جی، یہ انسان کا اپنی کمزوری کا سچا اقرار ہے کہ وہ اندھیرے میں ہے اور اسے ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے اور جو انسان پر لرزہ طاری کر دیتی ہے، وہ اس کلام کی ترتیب ہے۔ کلام کی ترتیب آپ کا کیا مطلب ہے؟ ماخذ نشانگلی کرتا ہے کہ ذرا اس التجا کے اختتام پر غور کریں۔ جیسے ہی یہ سورت ختم ہوتی ہے، الہامی کتاب کا بقیہ حصہ عین اسی پکار، اسی چیخ کے براہ راست جواب کے طور پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذالک الکتاب کی صورت میں۔ اوہ واہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی ایک طرف انسان پکار رہا ہے کہ مجھے راستہ دکھا، اور جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوتی ہے بغیر کسی وقفے کے دوسری طرف سے فوری جواب آتا ہے۔ بالکل، گویا کائنات کا مالک جو اس پورے مکالمے میں خاموشی سے سن رہا تھا، وہ اچانک جواب دیتا ہے کہ تو نے مجھ سے سیدھے راستے کی التجا کی تھی،
تو نے رہنمائی مانگی تھی تو یہ لے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور جو اب قدم قدم پر تیری رہنمائی کرے گی۔ کیا بات ہے! یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ محض کوئی یک طرفہ دعا نہیں تھی بلکہ ایک باقاعدہ زندہ اور دو طرفہ مکالمہ تھا۔ یہ محض ثواب کا ذریعہ نہیں، روح کو جگانے کا نسخہ ہے۔ تو سب کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ یہ کلام محض کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں جسے بغیر سوچے سمجھے دہرایا جائے۔ یہ عقل کو منور کرنے اور روح کو اس کی صدیوں پرانی نیند سے جھنجھوڑ کر جگانے کا ایک بے مثال کائناتی نسخہ ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی اسے واقعی سمجھ لے تو اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہ سکتی۔ اسی بات پر میں اس گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اب جب کہ ہم اس گفتگو کے بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ پوری بحث انسان کو ایک بہت ہی عجیب اور گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ذرا غور کریں، اگر روزانہ کروڑوں لوگ ایک ایسے کائناتی معاہدے کو دہراتے ہیں جو خالصتاً انسانی انا کو توڑنے، مادی حیثیت کے نقاب نوچنے اور اندھی تقلید سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، تو یہ ہمارے آج کے عالمی معاشرے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ ہمارا موجودہ نظام تو مکمل طور پر انا کی تسکین، نمود و نمائش اور بے تحاشا صارفیت پر کھڑا ہے۔ یہ کتنی بڑی اور تلخ ستم ظریفی ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی دن میں کئی بار اپنی ہی نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی بغاوت کا اعلان اپنے منہ سے کرتی ہے، لیکن انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ صورتحال یہ سوال کھڑا کرتی ہے کہ اگر اس وسیع آبادی کا محض 10% حصہ بھی ان الفاظ کے پیچھے چھپے بیداری کے اس خاکے کو واقعی سمجھ لے اور اس کے مطابق جاگ جائے، تو کیا دنیا کے موجودہ سماجی اور معاشی ڈھانچے جو غرور اور اندھی تقلید پر کھڑے ہیں ایک دن بھی اپنی جگہ پر قائم رہ سکیں گے؟ یا ہماری دنیا کا پورا نظام ہی یکسر تبدیل ہو کر ایک نیا جنم لے لے گا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں طویل عرصے تک غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب یہ الفاظ کانوں میں پڑیں تو شاید یاد آئے کہ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک بیداری کا مسودہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے مطالعے میں پھر ملیں گے۔